لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، ہم جیسے خاکی اور گنہگار بندوں کے لیے اپنے رب کا مہمان بننے کا موقع. یہ ساری نعمتیں جس سبب سے ہیں اسے روزہ کہتے ہیں. یوں کہہ دوں، اس مبارک مہینے میں مہمان بننے کا شرف جو حاصل ہو رہا ہے، اس کے بہترین عمل کو روزہ کہا جاتا ہے. ہمارے فروع دین میں دوسری عظیم عبادت کا نام روزہ ہے، جس کے وجوب کے لیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 آیت، جس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مختصر سا غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں خدا بعض لفظوں میں صاحبان ایمان سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگو، اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. پہلی منزل اس آیت کریمہ میں کہ روزے ہم پر فرض ہیں، صاحبان ایمان پہ فرض ہیں. اور یہ فقط ہم پر فرض نہیں ہیں، بلکہ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے. یہ الگ بات ہے، کیفیتیں الگ تھیں، احکامات الگ تھے، اس پر گفتگو فی الحال نہیں کرنا ہے. پروردگار یہ روزے ہم پر فرض کیوں کیے؟ یہ روزوں کو واجب قرار دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت اور مصلحت کیا پوشیدہ ہے؟ یہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس خالق نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، اسی مالک نے اسی آیت کے آخر میں اشارہ دیا، یہ روزے اس لیے فرض ہیں لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. عزیزان گرامی، قابل غور بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے. خالق نے ہمیں اشرف خلق بنایا، ہم انسان ہو گئے، مگر انسان ہونا دیگر مخلوقات سے تو بہتر ہے، مگر خود تمام انسان آپس میں برابر نہیں ہے. ان انسانوں میں جو صاحبان اسلام ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں. جو حضرات مرحلہ اسلام سے ترقی کر کے درجہ ایمان تک پہنچ گئے، وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو فقط زبان سے کلمہ پڑھ کر کے مرحلہ اسلام تک ہی رہ سکے اور یہ اقرار ان کے دلوں تک نہیں پہنچا. اور پھر ان میں وہ افراد جو صاحبان ایمان ہو گئے، اگر ایمان کا مرحلہ ہی کمال کا آخری درجہ ہوتا تو صاحبان ایمان کو متقی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. یا صاحبان ایمان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان،
تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اہل ایمان کو تقوی کی دعوت دینا اس بات کی علامت ہے کہ تقوی کا درجہ ایمان سے بلند ہے۔ شاید اسی لیے پروردگار عالم نے اس روزے کے وجوب میں یہ بات کہی۔ خطاب تمام صاحبان ایمان سے کیا، اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ اس لیے فرض ہے لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، اس عبادت کو انجام دینا ہم پر اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے درجے میں ترقی پیدا ہو سکے، ہم ایمان سے بلند درجے تک پہنچ سکیں اور اس مرحلے پہ آ جائیں کہ جہاں پہنچ کر کے انسان متقی کہلاتا ہے۔ اگر غور کریں اس مرحلے پر کہ روزے کے فلسفے اور حکمتیں کیا ہیں، تو خود امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں احکام کے فلسفے بیان کیے ہیں، حکمتیں بیان کی ہیں، اس میں ارشاد فرماتے ہیں مولا کے نہج بلاغہ میں حکم 292 نمبر مفتی جعفر صاحب کی ترتیب کے مطابق، جس مولا کائنات روزے کو واجب کرنے کا جو فلسفہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ، امام کہتے ہیں روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ مخلوق کے اخلاص کی آزمائش ہو سکے۔ توجہ چاہوں گا، مخلوق کے اخلاص کی آزمائش کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اسی لب و لہجے میں کف مولا کائنات شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے اس تاریخی خطبے میں، جس میں شہزادی نے اول تا آخر اسلام سمجھا دیا، جسے خطبہ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں جب شہزادی نے فلسفہ احکام بیان کرنے شروع کیے تو وہاں بھی شہزادی نے کچھ اسی لب و لہجے میں کہا کہ اللہ نے روزے کو قرار دیا کس لیے؟ تثبیتا للاخلاص، والصیام تثبیتا للاخلاص، اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے ان دو عظیم شخصیتوں کے لب و لہجے پہ غور کرنے کے بعد یہ سمجھ سکا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ مخلوق کے خلوص کو آزمایا جائے، کتنا خالص ہے بندہ اپنے رب کے لیے، حکم پروردگار کے لیے، اور شاید اسی لیے وہ انسان صاحب تقوی کہلانے کا حقدار ہے کہ جو اپنے رب کے لیے مخلص ہو، جس کی عبادتیں خالص ہوں، جہاں کسی قسم کی ریاکاری نظر نہ آئے۔ اور یاد رکھیں، بہت سی باتیں ہیں ذہن میں، مگر مختصر سی گفتگو میں سب باتیں عرض نہیں کی جا سکتی۔ اخلاص اگر ہوگا تبھی انسان صاحب تقوی ہوگا۔ اس آیہ کریمہ کو اور مولا کائنات اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے اقوال کو اگر سامنے رکھ کر کے نتیجہ نکالا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ روزہ ذریعہ ہے خلوص کی آزمائش کا۔ آیت کہتی ہے روزہ ذریعہ ہے تمہیں متقی بنانے کا۔ میں طالب علم کی حیثیت سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں، اگر بندہ مخلص ہوگا، اس کے اندر اخلاص پایا جائے گا، تبھی وہ متقی بن سکتا ہے، تبھی وہ صاحبان تقوی کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ یوں کہہ دوں تبھی وہ امام المتقین کی امامت میں چلنے کے قابل بنے گا، جب اس کے پاس اخلاص پایا جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اپنے اس مبارک مہینے میں ہمیں خالص عبادت کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شریک ہونے کے لائق بننے کی توفیق عنایت فرمائے، زمانے کے امام کا ظہور جلد فرمائے اور ہم سب کو امام کے خادموں میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔